بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اس عالم میں جیسے اسباب سے آثار پیدا ہوتے ہیں، مثلا گرم چیز کے استعمال سے گرمی، سرد چیز سے سردی پیدا ہوتی ہے۔ اسباب استعمال کیے تو آثار ظاہر ہونے لگے۔ اسباب میں سے اسباب گرمی کے ہیں تو آدمی کو گرمی محسوس ہوگی، اسباب سردی کے استعمال کیے تو سردی محسوس ہوگی۔ تو اسباب سے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو، کھانا کھاتے کا سبب بھوک اور کھانے کی رغبت ہے۔ کھانا کھانے کا سبب بھوک اور کھانے کی رغبت ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے بھوک لگتی ہے اور کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے تقاضے سے کھانا کھایا جاتا ہے، پھر اس کے تقاضے سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ مگر ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا، کبھی آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا شیرخوار بچے کو دیکھیے، جب ماں باپ اس کو دودھ چھڑانا چاہیں تو وہاں پہلے سے رغبت نہیں ہوتی چھڑانے کی، پہلے سے رغبت نہیں ہوتی کہ مجھ سے دودھ چھوٹ جائے۔ وہاں آپ دیکھیں گے آثار سے اسباب پیدا ہو۔ شیرخوار بچے کو دیکھیے، جب ماں باپ اس کا دودھ چھڑانا چاہیں تو وہاں پہلے سے رغبت نہیں بلکہ نفرت اور اعراض ہوتا ہے۔ اس کی رغبت تو صرف ماں کے دودھ کی طرف ہوتی ہے، مگر ماں باپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کھلاتے چٹاتے ہیں، کوئی اور چیز کھلاتے ہیں چٹاتے ہیں، لیکن وہاں بھوک بھی نہیں ہے، اس کی بھوک بھی نہیں ہے اور اس کی چاہت بھی نہیں ہے، تو پہلے تھوڑا تھوڑا اسے چٹاتے ہیں کھلاتے ہیں۔ اس کو کھلانے سے بچے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو رغبت پیدا ہوئی ہے یہ آثار سے پیدا ہوئی، یہ آثار سے پیدا ہوئی۔ اسباب سے آثار ہونا تو بالکل واضح ہے کہ اسباب استعمال کریں گے اس کے آثار ظاہر ہوں گے، لیکن کبھی آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ اب رغبت نہیں ہے کھانے کی بچے کو، لیکن دودھ چھڑانے کے لیے تھوڑا تھوڑا اسے کھلایا جاتا ہے چٹایا جاتا ہے، تو اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سمجھانا یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جس طرح باطن میں کمال ایمان انسان کے اعمال کا سبب بنتا ہے، اب ایمان ایک سبب ہے، اس سبب سے اعمال ظاہر ہو گئے جو کہ آثار ہے۔ ایمان ہوگا تو اعمال ہوں گے، یعنی سبب ہوگا تو آثار بھی ہوں گے اعمال کے۔ لیکن بعض اوقات دل میں داعیہ نہیں ہوتا عمل کا، مگر عمل شروع کر دینے سے دل میں شوق اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اصلاح کی فکر کرنے والے کو چاہیے کہ جو معمولات بتلائے جائیں ان کو پورا کرنے میں اس کا انتظار نہ کرے کہ دل لگے گا تو کروں گا، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ ان کو کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ دل بھی لگ جائے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ بچے کو کھانے کی رغبت نہیں، پینے کی رغبت نہیں، اسے تو صرف اپنے اماں کی دودھ کی رغبت ہے، لیکن اس بچے کو پہلے تھوڑا کوئی چیز چٹائی جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا کھلایا جاتا ہے تاکہ رغبت پیدا ہو جائے، حالانکہ بھوک نہیں ہے اسے ان چیزوں کی، اور اس کے دل میں ان چیزوں کی رغبت نہیں ہے،
لیکن آہستہ آہستہ کھلایا چٹایا تو کیا پیدا ہو جائے گی؟ رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمان تو ہے کمزور، اس ایمان کی وجہ سے اعمال کی رغبت نہیں ہے، اس ایمان کی وجہ سے ایمان میں اعمال کی رغبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے تھوڑے اعمال کرنا شروع کر دو جو معمولات بتائے گئے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ رغبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس کا انتظار نہ کیا کریں کہ طبیعت راغب ہوگی تو پھر کریں گے، شوق پیدا ہوگا تو پھر کریں گے، مزہ آئے گا تو پھر کریں گے۔ بچے کو شروع میں چٹاتے ہیں تو اسے مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ماں کا دودھ چھڑانے کے لیے کچھ کھلاتے ہیں تو اسے مزہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر اس کھانے کی رغبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حد یہ فرما رہے بھائی کہ جو معمولات بتائے جائیں تلاوت کے، تسبیحات کے، انہیں ہر حال میں کر لینا چاہیے، اور انہی کی کرنے کی برکت سے رغبت بھی پیدا ہوگی، شوق بھی پیدا ہوگا۔ صرف اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ ایمان کا تقاضا ہوگا تو پھر عمل کریں گے، بس اوقات عمل کی برکت سے بھی ایمان بڑھیا ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے سے بھی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ تو حضرت نے سچی طلب رکھنے والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ جو اعمال بتائے جائیں اس کو کرنے کا اہتمام کرو۔ حضرت نے ایک گفتگو میں فرمایا انگریزوں کی دوستی بھی فتنہ اور ان کی دشمنی بھی فتنہ۔ فرمایا انگریزوں کی دوستی فتنہ باطنہ ہے اور ان کی دشمنی بحالت موجودہ کہ مسلمانوں میں مقابلے کی طاقت نہیں، فتنہ ظاہر ہے۔ ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں تلقین فرمائی اللہم انا نعوذ بک من فتن ما ظہر منها وما بطن۔ ان سے دوستی بھی فتنہ، باطن خراب ہو جائے گا، ان سے دشمنی بھی بڑی آزمائش کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو دونوں سے اللہ سے پناہ مانگی جائے اللہم انا نعوذ بک من فتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کفار کے زیر اثر آ جانا اور ان سے مغلوب ہو جانا یہ بھی مصیبت، اور کفار کی باوجود ان کی کفر کی گندگی کے دل میں ان کی محبت آ جانا یہ بھی ایک عذاب، یہ بھی ایک مصیبت۔ کفار سے ان سے مغلوب ہو جانا، زیر اثر ہو جانا اور ان کا تسلط قائم ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت، یہ بھی ایک مصیبت۔ اور اسی طرح کفار کی گندگی کفر کی اس کے ہوتے ہوئے ان کی دل میں محبت آ جانا یہ بھی ایک عذاب، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت۔ آج مسلمانوں کی نئی نسل میں کفار سے بھی محبت ہونے لگ گئی، دوستی ہونے لگ گئی، اور دلی دوستی۔ اور اس دلی دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد کے لیے ارتداد کا دروازہ کھلنے لگا، مسلمان بچے اور بچیوں کے لیے کفر کا راستہ کھلنا لگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر کی گندگی اور اس کی نفرت ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں اس دوستی کی وجہ سے کفر کی گندگی اور اس سے نفرت ختم ہو گئی۔ جب نفرت ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے اسے جیل میں بھی ڈال لے گا، جب اس کی گندگی کا احساس نہیں رہے گا تو اسے اپنے سینے کے اندر بھی رکھ لے گا۔
اس لیے اللہ کریم نے کفر کی گندگی سمجھانے کے لیے کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ کیوں کہا یہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک تو گند ہے، گند۔ کیوں کہا؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں کفر کی، شرک کی اتنی گندگی بیٹھ جائے، کبھی مسلمانوں کیا تصور بھی نہ ہو کہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے۔ تو آج مصیبت یہ ہوئی تو اب فرمانے لگے کہ کفر سے دوستی بھی فتنہ، کفر سے دوستی بھی فتنہ، کافر سے دوستی بھی فتنہ کہ باطن برباد ہو جائے گی، اور کفار سے دشمنی بھی فتنہ کہ موجودہ حالات میں مسلمان ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا اور زیر اثر آ جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان دونوں فتنوں سے، ظاہری فتنہ ہو، باطنی فتنہ ہو، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ ہر اس فتنے سے پناہ جو ظاہری ہو یا باطنی، اس سے محفوظ فرما۔ بعض مشائخ سن رسیدہ بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب غیر محرم عورتیں بے پردہ سامنے آویں یا امرد لڑکوں سے کام لیں تو کسی فتنے کا اندیشہ نہیں، بڑھاپے میں بھی غیر محرم عورتوں اور امرد لڑکوں سے علیحدہ رہنے کا اہتمام پورا کرنا چاہیے۔ حضرت نے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا اس میں اکثر دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے کہ بڑھاپا کتنا ہی چھا جائے مگر اللہ نے جو ایک میلان رکھا ہے مرد کے دل کے اندر عورت کا، تو وہ بوڑھوں کے لیے یہ میلان زیادہ مضر ہوتا ہے، کیونکہ قوت قابو کرنے کی قوت بھی تو کمزور ہو جاتی ہے، قوت مدافعت بھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب کمزور ہو جاتی ہے تو یہ بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ جوانی ہو یا بڑھاپا، غیر محرموں سے علیحدہ ہر حال میں ضروری ہے۔ قلبی گناہ اور نظر کے گناہوں میں ابتلا تو ہو ہی جاتا ہے۔ دل کا ملان قلبی گناہ ہے، آنکھوں سے بد نظری آنکھوں کا زنا ہے، یہ گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت پرہیز اور احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، آج جو اعمال صالحہ کی برکتوں سے ہم محروم رہتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ نیکیاں بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اتنے سارے گناہ ہیں جن کے ہاں ہمیں گناہوں کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ آج جو دینداروں کے ہاں بظاہر جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اعمال صالحہ سے جو محروم رہتے ہیں ان کی برکتوں سے، گھروں میں برکتیں نہیں، زندگی میں برکت نہیں، اولادوں میں برکت نہیں، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ نیکیاں بھی ہوتے رہتے ہیں، گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بد نظری تو گناہ رہا ہی نہیں نا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی، غیبت تو گناہ رہا ہی نہیں نا، فرمایا مردار کا گوشت کھانا ہے، جھوٹ بولنا تو گناہ رہا ہی نا، حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ آج ان کی شناخت نکل گئی اس لیے کہ ان کا رواج کثرت سے ہونے لگا۔ آج جو اعمال صالحہ کی برکتیں نہیں ملتی نا، نور نہیں ملتا، اس کی وجہ وہی ہے کہ نیکیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور کتنے سارے گناہ ہیں جن کو ہم نے گناہوں کی فہرست سے نکال دی، کیا وہی سبھی کرتے ہیں نا، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اور پھر جب معاشرہ گناہوں سے بھر جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اتنے بڑے بڑے گناہ، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی بھڑکتی آگ کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے چنگاری کوئی آگ تھوڑی ہے، یہ تو چنگاری ہے، لیکن یہ نادان سمجھتا نہیں اگر اس چنگاری کو نظر انداز کر دیا
اور اس بڑی آگ کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا تو اس بڑی آگ سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا چنگاری سے ہوگا، جتنا اس سے نقصان ہوگا۔ تو چھوٹا ہو یا بڑا گناہ اس کا ریئیکشن تو ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اور سب سے بڑا ریئیکشن کیا ہوتا ہے گناہ کا؟ نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا، نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا۔ اب تلاوت کی نہ کی برابر، نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، نفل پڑھے یا نہ پڑھے کوئی پتہ نہیں لگتا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ حضرت فرمانے لگے بڑھاپے میں بھی غیر محرم عورتوں اور امرد لڑکوں سے علیحدہ رہنے کا اہتمام پورا کرنا چاہیے۔ امرد لڑکے جن کی طرف کشش ہوتی ہے ان سے نظریں بچانے کا بھی پورا اہتمام ہو، اور امرد سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ کبھی اس بات پر اعتماد نہ ہو کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، یا ہم تو بڑے بزرگ ہو گئے، یا ہم تو بڑے نیک ہو گئے، یا ہمارا دل تو بالکل صاف رہتا ہے۔ صحابی ہیں اور ایک طرف حضور کی بیویاں ہیں، بتائیے کوئی تصور کر سکتا ہے دلوں کی پاکیزگی کا اس سے زیادہ؟ دونوں طرفوں میں دونوں فریقوں میں جو دل کی پاکیزگی ہوگی، کوئی بعد والا آنے والا ایسی طہارت کا تصور کر سکتا ہے؟ لیکن وہاں کیا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، بیچ میں پردہ حائل کر لو، کچھ لینا ہو کچھ کہنا ہو تو اس پردے کے پیچھے سے کہو۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ ان جیسی بزرگی تو تصور نہیں ہے بعد میں۔ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں نا، ایک صحابی کا مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ساری امت کی ولیاں اکٹھی ہو جائیں ایک صحابیہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ ایسی پاکیزہ طبیعتیں، لیکن قرآن کی طرف سے ہدایت ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے۔ حجاب تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اتنا ترجمہ تو ہم بھی جانتے ہیں حجاب کا معنی کیا ہے، اور فَاسْأَلُوا سوال کرنا یہ بھی جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ لینا ہو تو پردے کے پیچھے پوچھو، تو کہ میاں ہماری نیت تو بڑی صاف ہے، ہم تو اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں، میاں اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اب کیا پردہ۔ تو گناہ کا ریئیکشن تو ہوگا بھائی، وہ تو اس کی نحوست ہوگی۔ تو اعمال کی جو برکتیں ملتی ہیں وہ تقوی کے ساتھ ملتی ہیں، وہ پرہیزگاری کے ساتھ ملتی ہیں، وہ نیکی کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے ان کو شبہات بہت کم ہوتے ہیں، بہت جلد رفع ہو جاتے ہیں، زیادہ تدقیق میں وہ پڑتے ہیں جن کو کام کرنا ہی نہیں ہوتا، جن کو واقعی اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے نا، ان کو شریعت کے معاملے میں شبہات نہیں پیدا ہوتی۔ یہ شبہات ہوتی وہاں ہیں جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا۔ یہ شبہات پیدا کرنے والوں سے اگر پوچھو تو جن چیزوں میں ان کو شبہ ہے، چلو تم وہ نہیں کر پا رہے، جن میں شبہ نہیں وہ کر رہے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ چلو یہ تمہیں قربانی کے بارے میں شبہ ہے تو کیا فجر پڑھ رہے ہو؟ ہاں چلو میاں تمہیں سود اور جسے کہیں کہ حلال کے بارے میں شک ہے تو بتائیے تم زکوٰۃ دے رہے ہو؟ تو شبہات انہی کے دلوں میں آتے ہیں جن کے ہاں اعمال نہیں ہوتے، جنہیں اعمال صالحہ نہیں کرنے ہوتے، اور جنہیں یہ کرنے ہوتے الحمدللہ وہاں شبہات ہوتی بھی نہیں، اور اگر ہوں بھی تو اس نیکیوں کی نور کی برکت سے دفع ہو جاتے، نیکیوں کے نور کی برکت سے یہ ختم ہو جاتے۔ اس لیے کسی کی شبہات کے جواب دینے کے درپے ہونے کے یہ ضروری ہے اسے نیکیوں کے ماحول میں لے آؤ، اللہ کرے اسے نیکیوں کی توفیق مل جائے، شبہات بھی ختم ہو جائیں۔
بحث میں پڑھو گے وہ بھی ضد کرے گا، یہ بھی ضد کرے گا، دونوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اعمال پہ لے آؤ۔ بس فرمانے لگے جن کو کوئی نیکی یا کام کرنا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو شبہات بہت کم ہوتے ہیں اور بہت جلد رفع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تدقیق میں وہ پڑتے ہیں جن کو کام کرنا ہی نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کسی کو اگر قربانی میں شبہ ہے تو کیا باقی اعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہوتے، وہ باقی بھی کھلے حرام کاموں سے بھی نہیں بچ رہے ہوتے۔ شبہات آتی وہی ہیں جہاں اس دل کے اندر ظلمت ہوتی، گناہوں کی ظلمت ہوتی۔ اور اگر کوئی نیک آدمی ہے اور نیکی پہ چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے شبہات اس نیکی کی برکت سے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگ سب بھولے بھالے ہوتے، نیک لوگ سب بھولے بھالے ہوتے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے مومن ذہین اور صاحب فراست ہوتا ہے۔ ایک میں بھولے بھالے ہوتے اور ایک میں ہے صاحب فراست ہوتا ہے، وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ ان دونوں حدیثوں کا یہی محمل ہے کہ پہلی حدیث میں مومن کا یہ حال بتلایا کہ وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا، یہ بھولا پن، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یہ ہے بھولا پن۔ اور دوسری حدیث میں معاملات کے اندر احتیاط کرتا ہے، کسی کا حق میرے میں نہ آ جائے، کسی کا حق میں نہ لے لوں، کوئی گناہ اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہی تو فراست ہے۔ دوسروں کی جیب سے پیسہ نکال کے اپنی جیب میں اکٹھا کر لینے کا نام تو فراست نہیں ہے۔ دوسروں سے مال لوٹ لینا، اس کا نام تو فراست نہیں ہے۔ فراست تو اسی کا نام ہے کہ وہ اپنے معاملات میں بہت محتاط ہے، کسی کے ساتھ ناحق نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے۔ صاحب فراست ہے، بہت احتیاط سے معاشرت اختیار کرتا ہے، معاملات اختیار کرتا ہے، یہ ہے صاحب فراست۔ اور بھولا بھالا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کی عیب جوئی عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ دونوں حدیثیں ٹھیک ہے لیکن دونوں کا محل ہو، دیکھو کتنا فرق ہے۔ آپ ظاہری حدیث سنیں گے تو بولیں گے بھائی یہ کیا، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں بھولا بھالا کا مطلب اپنے مطلب جو ہمارے ہاں معاشرے میں بھولا بھالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جدھر مرضی کان پکڑ کے لے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت میں بھولا بھالا جو آیا ہے اس کا محل یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مقصد سے زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کام سے کام، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتا، دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرتا۔ اور جہاں حدیث میں کہ مومن بڑا ذہین ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مومن صاحب فراست ہے، معاملات میں بہت محتاط ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، دونوں بات۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں نئے ساتھی آئیں، بڑی اہم بات ہے۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں کہ مومن صاحب فراست بڑا ذہین ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں کیسی ہوں گی؟ ایک جگہ فرمایا بھولا بھالا اور ایک جگہ فرمایا صاحب فراست بڑا ذہین، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ بھولا بھالا کا مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور مومن ذہین اور صاحب فراست ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے، نہ حق نہ ہو جائے، کسی کا حق میرے میں نہ آ جائے، یہ ہے صاحب فراست کی علامت۔ ہم سمجھتے ہیں ہوشیار وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی جیب سے بھی اپنے پیسے جیب میں ڈال لے، جو دوسروں کو بیوقوف بنا لے، بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار۔ لیکن کھوٹا مال بھی کھرا بنا کے بیچ دے، خراب مال بھی صحیح بنا کر بیچ دے، ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے، یہ تو بیوقوف آدمی احمق ہے، چند ٹکوں کی خاطر کھربوں سال کا نقصان کر رہا ہے، ظاہری فائدے سے نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی بڑی مصیبت لا رہا، یہ تو احمق ہے۔ حدیث میں جو ایمان والے کی نشانی ہے کہ بھولا بھالا ہے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتا، اور ایمان والا صاحب فراست ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، اس کی معاشرت اور اس کے معاملات بہت محتاط ہوتے ہیں، نہ اس کی معاشرت سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے معاملات سے کسی کو نا انصافی ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی، یہ ہے صاحب فراست۔ تو اللہ رب العزت بھائی یہ ایمان والی صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ ہے ایمان کی صفات۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو ایمان اور ایمان کی زندگی اور یہ صفات نصیب فرما دے۔ جب آدمی نیا نیا دیندار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی زندگی میں ظاہری اعمال آتے، پردہ آ گیا، داڑھی آ گئی، نماز پڑھنے لگا، کپڑے بدل گئے، ظاہر رہن سہن دینداروں کا سا ہو گیا۔ تو جب آدمی دیندار بنتا ہے سب سے پہلے چیز یہ آتی، سب سے پہلے یہ چیز آتی۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، حرم شریف گیا، اور ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، ماحول ملا نمازی شروع ہو گیا، بلکہ تہجد بھی پڑھنے لگتا ہے، تلاوت بھی شروع ہو جاتی ہے، یہاں جمعے کی نماز مشکل تھی وہاں تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو جب آدمی نیا نیا دیندار ہوتا ہے اور دینداری کے ماحول میں آتا ہے سب سے پہلے ظاہری اعمال آتے ہیں۔ لیکن بتائیے کیا مینا میں اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا عرفات میں اس کے ہاں غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا بسوں میں اس کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے؟ ایمان کی صفات تو آتے آتے آتی ہیں ایک دوسرے نمبر پر، تحمل آ جائے، صبر آ جائے، شکر آ جائے، ہاں، اور دل صاف ہو جائے، حسد کینہ بغض، یہ تو آتے آتے آتا ہے۔ اس کے لیے تو بھائی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرتی ہے۔ ظاہری اعمال آ جائیں گے، یہ دیکھو نا 20 سال سے غصہ اب تک ختم نہیں ہوا، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 10 حج عمرے کر لیے، ہاں، اخلاق اب تک نہیں ٹھیک ہوئے۔ تو ظاہری اعمال تو ماحول کی برکت سے بہت جلدی آ جاتے ہیں، لیکن ایمان کی صفات آتے 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 ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ظاہری اعمال میں جو وزن پڑتا ہے وہ ان ایمانی صفات سے پڑتا ہے۔ ان ظاہری اعمال میں جو قیمت لگتی ہے وہ ان ظاہری اعمال، ان صفات کی برکت سے لگتی ہے۔ لاکھ آدمی نے حج کیا، لیکن ہر حج کا وزن بقدر صفات ہے۔ 500 آدمی نے فجر پڑھی،
ہر آدمی کی نماز کا وزن بقدر ایمانی صفات ہے. ظاہری نماز کا ڈھانچہ سب کا ایک جیسا، اس لیے کہ سب نے امام کے پیچھے پڑھی ہے. ایک جیسے رکعتیں، ایک جیسے سجدے، ایک جیسے رکوع، ایک جیسے تسبیحات، لیکن ہر شخص کی نماز کا وزن بقدر صفات. تو ظاہری اعمال تو آ جاتے ہیں، لیکن ایمان کی صفات آتے. اور ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے ایمانی صفات بھی ساری آ جائیں گی، لیکن جو چیز سب سے آخر میں آئے گی وہ اخلاص آئے گا. وہ سب سے آخر میں آئے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے جتنے کام ہیں اور جتنی کام کی شکلیں ہیں، جتنی خیر کی صورتیں ہیں، بلکہ یہ کیا، میرا تو جینا مرنا اللہ کے لیے. میرے جتنے کام ہیں اور جتنی خدمت کی شکلیں ہیں، جتنی عبادتیں کی صورتیں ہیں، جتنے خیر خائی کے نقشے ہیں، یہ کیا، بلکہ میرا تو جینا مرنا اللہ کے لیے. یہ اخلاص ہے. کوئی غرض نہیں، کوئی اور غرض نہیں، ایک غرض ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ چیز پیدا ہو جائے، اس سے عمل کا وزن بڑھتا ہے. اس سے ذرہ وزن پہاڑوں جیسا. یہ نہ ہو عمل میں تو پہاڑوں کا وزن ذرے کا سا بھی نہیں رہتا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا كما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.